حضرت خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی۔ سنجر شجستان یا سبستان جو ہے وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور پیدائش ہونے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ جس گھرانے کے ساتھ آپ کا تعلق تھا اس گھرانے کا تعلق صوفیاء کرام کے ساتھ تھا، تصوف کے ساتھ بھی تھا، علم کے ساتھ بھی تھا، اور اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ بچوں کو اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر مدرسوں کا رخ کروا دیا جاتا تھا، جہاں پہ وہ مروجہ علوم کے اندر بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے کے بعد دسترس حاصل کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ایک روایت چلی آ رہی تھی خاندان میں، اسی روایت کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز کی بسم اللہ خوانی بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد علوم کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دسترس حاصل کی ہے، یہاں تک کہ 16 یا 17 سال کی عمر تھی آپ کے والد ماجد دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور حیات جاویدانی کی طرف انہوں نے وہ قدم رنجا ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک چکی ملی تھی، اسی سے گزر بسر بھی ہوتی تھی، اور حضرت خواجہ غریب نواز بڑے آرام کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ عیش و عشرت سے ہٹا کر کے عظیمت کی راہ کے اوپر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کا امتحان لیتا ہے، یہ آزمائش و ابتلا کی منزلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزارتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی بڑا انسان ہوا ہے، اور بڑے سے مراد میں یہ کہوں گا کہ جس نے دین کا کام کیا ہے، حضرات انبیاء کرام کی ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، جتنے انبیاء کرام تھے سب کے سب انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے، انہوں نے محنت و مشقت اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں، حالات کا مقابلہ کیا ہے، واقعات کا مقابلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے تانے اور دنیا کی طرح طرح کی باتیں بھی انہوں نے سنی ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ نبی آخر الزمان کے اوپر ختم ہو چکا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، انی عبداللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ سلسلہ نبوت و رسالت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر ختم ہو چکا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس سلسلے کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن جو نبیوں کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے لیا ہے۔ جو انبیاء کرام کا کام کیا تھا؟ انبیاء کرام کا یہی کام تو تھا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید کا درس دینا، وحدانیت کا درس دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانا، اور لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر کے رب قدوس کی بارگاہ میں جھکانا، یہی انبیاء کرام کا مشن تھا۔ اور اس کے بعد یہی کام حضرات صحابہ کرام، تابعین کرام نے، ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین نے کیا ہے، اور اسی اولیاء کاملین کی ایک اہم کڑی کا نام حضرت معین الدین چشتی خواجہ اجمیر، حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں کہ اپنا وطن کے اندر جس وقت وہ عیش و عشرت و شاندار زندگی گزار رہے تھے مروجہ علوم کی تحصیل کے بعد، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ ایک بات یاد رکھیے، علم اپنی جگہ، لیکن علم کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی نگاہ کا ہونا ضروری ہے۔ جب علم بھی ہو اور علم کے ساتھ کسی اللہ والے کی نگاہ بھی ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کی زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی راہ بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی لے لیتا ہے۔ ورنہ تاریخ کے اوراق کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، بہت سے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ علم و ادب کے اندر ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کی قابلیت بھی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ والوں کی نگاہ ان کے اوپر نہیں تھی، وہ بہک کے بھٹک کے تباہ ہوئے، برباد ہوئے۔ تاریخ یہ بات بھی ہمیں بتاتی ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن کے پاس علم تھا اور علم کے ساتھ ساتھ وہ اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر انہوں نے زانو ادب طے کیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مثال دے کر کے میں آگے بڑھنے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے تقلید کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ عالم ربانی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم و
و فضل و کمال عطا فرمایا تھا۔ علم و ادب میں بھی امام اعظم ہیں، اور قواعد کے اندر بھی امام اعظم ہیں۔ فقہ کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے فقہا ہیں یہ فقہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، یعنی وہ علم اور وہ فضل اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو یا مروجہ جتنے علوم ہو، سارے کے سارے علوم کا امام اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بنایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو پھر یہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ یہ 2 سال کون سے تھے؟ یہ 2 سال وہی تھے، یہ 2 سال وہی تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر زانو ادب طے کیے ہیں، تصوف کا علم حاصل کیا ہے، روحانیت کا علم حاصل کیا ہے، اور اس تصوف اور روحانیت نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام اور اس منزل کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ سارے فقہائے کرام کا اور سارے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سارے لوگوں سے زیادہ بلند اور بالا مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرکار یہ اتنے بڑے عالم بھی ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل و کمال کے امام تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دن اپنے باغ کے اندر تھے، ایک اللہ والے آئے اور آ کر کے ارشاد فرمانے لگے معین الدین کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ان کی ضیافت کی اور آپ نے باغ کے جو بھی پھل تھے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے دعا دی، اور دعا دینے کے بعد اللہ والے کی جب نگاہ پڑی ان کے دماغ اور دل کے اندر ایک کشمکش پیدا ہوئی ہے، ایک اضطراب اور ایک انقلاب آیا ہے، اور ایسا انقلاب آیا ہے کہ آپ نے گھر بار چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اللہ کے راستے میں نکل پڑے، اور مرد کامل اور درویش کامل اور ولی کامل اور قصبہ ہارون کے رہنے والے حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر کے انہوں نے منزلیں طے کی ہیں، چلہ کشی کی ہے، ایک زمانے تک ان کی صحبت کے اندر رہے ہیں، اور جب ایک اللہ والے کی صحبت و سنگت کے اندر بندہ مومن رہتا ہے پھر وہ اللہ والے ایک لوہے کو سونا بنا دیا کرتے ہیں، اور پھر وہ مداری جب طے کروائے ہیں پیر و مرشد نے، اس کے بعد یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ جس وقت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں میں صرف ایک سبق آموز بات ان کی زندگی کا ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج بیت اللہ کے لیے جس وقت تشریف لے گئے ہیں، ایک عجیب منظر انہوں نے دیکھا، خانہ کعبہ کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے، خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے اوپر جب وہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ دیکھا ایک نوجوان آہوزاری کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے، اور داڑھیں مار مار کر رو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو روتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ خانہ کعبہ میں آتے ہوئے، حج بیت اللہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اور میں کہتا ہوں مولا میں تیری بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، اور غیب سے آواز آتی ہے تیری حاضری قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیری عبادت و ریاضت قبول نہیں، بس یہی سلسلہ، اور یہی میں بھی ندا کرتا ہوں، ادھر سے بھی صدا آتی ہے، میری ندا ہے مولا قبول فرما دے، اور ادھر کی صدا یہ ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیری نماز اور کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ کہا کتنے سال ہو گئے؟ کہا 25 سال۔ کا واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں اپنے گھر میں تھا، میری والدہ ماجدہ کو نے کھانا تیار کیا، اور اس کے بعد میں گیا اور جا کر کے کھانا کھانے لگا، والدہ نے مجھے ڈانٹ دیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو روزہ نہیں رکھا، اوپر سے تو یہ نمازی ہو، یہ روزے داروں کے لیے میں نے کھانا تیار کیا، یہ بھی تو کھانے لگا۔ کہا اتنا سننا تھا، اور جوانی تو اندھی ہوتی ہے، میں نے فوراً والدہ کو اٹھایا اور تندور کے اندر ڈال دیا۔ کہا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں کہ والدہ کس حال میں ہے، لیکن میں وہاں سے چلا آیا، اور اس واقعے کو 25 سال گزر چکے ہیں، اور 25 سال آ کر کے میں حرم کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے آ کر کے میں نے توبہ بھی کی ہے، استغفار بھی کی ہے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ غیب سے ندا آتی ہے کہ ہرگز نہ تجھے معاف کر دیا جائے گا، نہ تیری کوئی عبادت قبول ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز، ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ نصیحت اثر انداز ہوتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے چلو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ ضرور دیتی ہے، ایسا نہیں کہ تقریروں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جن علاقوں کے اندر تقریریں بند ہوئیں وہاں پہ آخر کار وقت آیا کہ مسجدیں بھی بند ہو گئی اور مدرسے بھی بند ہو گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات آہستہ آہستہ بات اثر ضرور کرتی ہے، نصیحت کرنا بھی ہمارا کام ہے،
اور نصیحت کو قبول کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور آخرکار ایمان والے کو آپ نصیحت کرتے چلیے کرتے چلیے کرتے چلیے، آخرکار وقت آتا ہے کہ کس طرح بگڑا ہوا بندہ ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی سدھار دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز تو تھے ہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، جو بے عمل ہو اس کو عمل کی طرف، جو بد عقیدہ ہو اس کو صحیح عقیدے کی طرف، اور جو بے دین ہو اسے دین کی طرف بلانا تو ہے، دعوت تو دینی ہے، اور بے عمل کو باعمل بنانا ہے، اور بے دین کو دیندار بنانے کی قد و کاوش کرنی ہے۔ ہم سب کا ملی اور مجموعی فریضہ ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد جب پورا واقعہ سنا اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور نہایت حکیمانہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، ماں کو تندور کے اندر ڈال کر کے تو خانہ کعبہ کیا لینے آیا ہے؟ کہا کیا کروں؟ کہا واپس چلا جا، اگر زندہ ہو تو پاؤں پکڑ لینا، چلی گئی ہے تو قبر پہ حاضری دینا، تیری اگر ماں معاف کرے گی عرش کا مالک بھی معاف فرما دے گا۔ وہ شخص واپس چلا گیا، اور جانے کے بعد رات کا وقت ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ کہا اچھا رک جا، بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ کہا بیٹا اتنا عرصہ 25 سال ہو گئے کہاں تھے؟ خانہ کعبہ میں تھا۔ کیا کرتا رہا؟ طواف کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا بڑی کوشش کی، رب نے معاف نہیں کیا۔ کہا اچھا مجھے وضو کرواؤ، وضو کروایا، ماں نے اپنا سر سجدے میں رکھا، رات کے پچھلے پہر غیب سے آواز آئی، اب تو کعبہ آئے یا نہ آئے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت گرامی وقار، مجھے صرف اتنا بتانا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینہ تو مدینہ ہے، اور جس کو جو ملتا ہے وہ مدینہ منورہ ہی سے ملتا ہے، ہیڈ کوارٹر تو وہی ہے نا۔ ولی کو ولایت ملے گی، کتب ہو ابدال ہو، جس کو جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در سے ملتا ہے۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو بھی وہاں سے حصہ ملا، اور حصہ یہ ملا، میرے بیٹے اب ہندوستان چلے جاؤ، اور ہندوستان کے قفرستان کو تم چمنستان اسلام کے اندر تبدیل کر۔ اور خواجہ غریب نواز کو بھیجا گیا، اس کے بعد آئے خواجہ غریب نواز اپنے سارے علاقے کے اندر آئے، اور آنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے انہیں بھیجا، سب کچھ چھوڑا خواجہ غریب نواز نے۔ اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اب دیکھیے ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں نا، اپنے بچوں کی خاطر اپنا دیہات چھوڑ کر کے جو شہروں کا رخ جنہوں نے کیا ہے، ہمارے دیہات کوئی اس طرح کے نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ بمبئی جیسی فیسلٹیاں موجود ہوں۔ اس کے باوجود ایمانداری سے بتائیے کہ جس وقت جہاں پہ ہم لوگوں کی پیدائش ہوئی، چاہے وہ پہاڑی علاقہ یا جیسا بھی ہے، دنیا اسے اگرچہ اچھی نظروں سے نہ دیکھے، ایمانداری سے بتائیے جہاں پہ ہماری پیدائش ہوئی، ہمیں ایک روحانی قلبی وہاں پہ جا کے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ انسان کو، ہر ایک انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، طبعی محبت ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے وطن کے کانٹوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے درختوں سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے پتھروں سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے، ان کو بھی انسان بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اچھے گھرانے کے بھی ہیں، پراپرٹی بھی ہے، باغ بھی اپنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنا خاندان سارا کچھ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے سب کچھ ترک کر دیا، اس لیے کہ اپنا باغ رہے کہ نہ رہے، مصطفیٰ کریم کا باغ شاداب ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آئے دنیا کے اندر، انہوں نے مختلف ملکوں کے اندر آپ نے سیر کی ہے، اور بہت سے علوم اور بہت سی منزلیں آپ نے طے کی ہیں، علوم و فنون کے اندر کامل حضرت خواجہ غریب نواز نے کامل طور پہ ان کے اندر رسوخ حاصل کیا، اور پھر سیدھے آئے، اور آنے کے بعد لاہور کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز سے ایک پہلے بھی آئے تھے، حضرت داتا علی حجویری رحمت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہاں آئے، اور آنے کے بعد ایک لمبے عرصے تک وہاں آپ نے چلہ کشی کی ہے، اور چلہ کشی کرنے کے بعد پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے لاہور سے اجمیر شریف کا رخ کیا، اور جس وقت لاہور سے آپ اجمیر جا رہے تھے تو ایک شعر آج بھی ان کا لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسانا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ گنج بخش، یہ خواجہ غریب نواز نے کہا گنج بخش کہ علی حجویری آپ کوئی عام آدمی نہیں، گنج بخش آپ تو خزانے بانٹنے والے ہیں، فیض عالم ایک دنیا کو فیض پہنچانے والے ہیں،
مظہر خدا نور خدا، خدا کے نور کے مظہر آپ ہیں، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناقص آ جاتا ہے تو آپ اس کو راہ کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور اگر کامل آ جائے اسے بھی آپ منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، پھر وہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شریف کی دستر دھرتی کے اوپر آئے، اور 40 درویش لے کر کے آئے تھے، فقیر لے کر کے آئے تھے، آپ نے خلفاء لے کر کے آئے تھے، اولیاء کاملین کی ایک تھوڑی سی جمعیت اور جماعت لے کر کے آئے تھے، اور دنیا نے دیکھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آئے اپنی مساعی کے ذریعے، اور انہوں نے قد و کاوش اور محنت و مشقت کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریقے سے ان لوگوں کی ہدایت کی ہے کہ آخر کار دیکھا غریب آئے، فقیر آئے، امیر آئے، بادشاہ وقت آئے، سلطان وقت آئے، اور آخر کار خواجہ غریب نواز کے دست کرم سے اور دست شفقت سے وہ فیضیاب ہوئے، دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے، اور آج جو آپ بہاریں دیکھ رہے ہیں نا بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان سے لے کر کے بنگلہ دیش تک پورا بر صغیر یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر آپ کو صدائیں نظر آ رہی ہیں، محراب و منبر کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ دین کے یہ بڑے بڑے مدارس نظر آ رہے ہیں، اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ ان سب کے پیچھے محنت و مشقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔